بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر کو یہ جملہ بولنے والی عورت بغیر حساب کے سیدھا جنت میں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان 10 عورتوں کو سیدھا جنت میں بھیج دے گا۔ اگر آپ ایک عورت ہیں تو ضرور یہ ایک جملہ اپنے شوہر کو بولا کرے، پھر سیدھا جنت۔ دنیا کا بہترین خزانہ نیک بیوی ہے۔ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور جب وہ گھر سے باہر ہو تو اس کی حفاظت کرے۔ عورت رب کریم کا خوبصورت ترین تحفہ ہے۔ کائنات میں رنگ و نور عورت کے وجود سے ہے۔ اسلام میں عورت ماں، بہن، بیوی اور بیٹی ہر لحاظ سے معزز اور محترم ٹھہری ہے۔ عورت کا فطری تقدس، پاکیزگی اور اس کی نسوانی حرمت صرف اور صرف اسلام کی مرہون منت ہے، حکم ربانی ہے۔ پس جو صالحہ عورتیں ہیں وہ اطاعت شار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ نیک عورت حقیقت میں وہی ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری پر مداومت اور ہمیشگی برتے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کرنے کے بعد شوہر کے حقوق سے بڑھ کر کوئی حق نہیں رہ جاتا۔ نیک عورت سرمایہ ہے، قیمتی متاع ہے، دولت کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، دوسروں سے سنبھال کر چھپایا جاتا ہے۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ عورت جنت میں اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا، بس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بلائی لے گئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند عورتیں آئیں، آ کر کہنے لگی، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جس کے کرنے سے مرتے وقت روح آسانی سے نکلے، روح نکلتے وقت تکلیف نہ ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، مرتے وقت کلمہ پڑھتی مرے، اندھیری کوٹڑی روشن ہو جائے، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے؟ کوئی ایسا عمل بھی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، عورت کے منہ سے نکلے یہ جملے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں، اور سنو، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنے والی عورت جب مرتی ہے تو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جاتی ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جاتی ہے۔ جو عورت اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام سر انجام دیتی ہے۔ عورتوں نے پوچھا، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے تو صحیح وہ جملے کون سے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا جملہ، بیوی کا شوہر کے سامنے حلال رزق طلب کرنے والا جو جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حلال رزق طلب کرنے والی بیوی، حلال رزق مانگنے والا یہ جو جملہ ہے، جو بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے، میرے سرتاج، میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا لقمہ لے کے آنا، میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا رزق لے کے آنا۔ سنو، حرام رزق میں اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گی، کیونکہ یہ جو حرام رزق ہے حرام نوالا ہے،
میری اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گا، شرم چھین لے گا، غیرت چھین لے گا۔ میں اپنی اولاد کو بے حیا نہیں بنانا چاہتی ہوں، میں اپنی اولاد کو بے غیرت نہیں بنانا چاہتی۔ میرے گھر میں اگر رزق لے کے آنا تو حلال رزق لے کے آنا۔ ایک صحابیہ کا رلا دینے والا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک غریب صحابی تھا، وہ روزانہ محنت مزدوری کرنے کے لیے صبح سویرے گھر سے باہر نکل جاتا، روزی کی تلاش میں نکل جاتا، شام کو مزدوری کر کے واپس گھر میں آ جاتا، خود بھی کھاتا، اپنی غریب بیوی کو بھی کھلاتا۔ ایک دن یہ حسب معمول گھر سے باہر نکلا، سارا دن ہاک چھانتا رہا، پورا دن روزی تلاش کرتا رہا، مزدوری تلاش کرتا رہا، اسے کوئی مزدوری نہ ملی، روزی نہ ملی، خالی ہاتھ شام کو واپس گھر آ گیا۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، خالی پیٹ شوہر اور بیوی سو گئے، صحابی اور صحابیہ بھوکے سو گئے۔ دوسرے دن پھر حسب معمول گھر سے باہر نکلا، روزی کی تلاش میں، سارا دن ہاک چھانتا رہا، روزی نہ ملی، کام نہ ملا، مزدوری نہ ملی، شام کو خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ دوسری رات بھی بھوکے سو گئے۔ جب تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی صحابیہ عورت حسب معمول اپنے شوہر کو دروازے تک لے گئی، رخصت کرنے کے لیے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، نیک تمنوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ شوہر کو رخصت کیا۔ شوہر جیسے ہی 4 قدم آگے بڑھا تو بیوی نے کہا، رکیے، میری بات سن کر جائیے۔ شوہر رک گیا، بولا، کیا کہنا ہے؟ اس صحابیہ غریب بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج، اس سوچ کی بنیاد پر کہ میری بیوی 2 دن سے بھوکی ہے، 2 راتوں سے بھوکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ کو مزدوری نہ ملے اور آپ حرام کا رزق لے کر میرے گھر میں آ جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ میں مر جاؤں گی لیکن حرام رزق قبول نہیں کروں گی۔ حرام کمائی کا لقمہ نہ تو میں کھاؤں گی، نہ تو اپنی اولاد کو کھلانے دوں گی۔ وہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ کہتی ہے، میں بھوکی مر جاؤں گی، تیسری رات بھی بھوک سے گزار لوں گی، کوئی بات نہیں، اگر کام نہ ملے تو واپس آ جانا، چوری کا مال میرے گھر میں نہ لے کے آنا، سود کا مال میرے گھر میں نہ لے کے آنا، حرام مال میرے گھر میں نہ لے کے آنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیوی جب شوہر سے حلال رزق طلب کرنے والا جملہ بول رہی ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتی۔ یہی جملہ مرتے وقت اس عورت کی روح آسانی سے نکلوائے گی، روح نکلتے وقت اسے تکلیف نہیں ہوگی، قبر کی اندھیری کوٹری روشن کر دے گا۔ یہ جملہ قبر جنت کے باغوں سے باغ بنا دے گا۔ یہ جملہ فرماتے ہیں، دوسرا جملہ بیوی اپنے شوہر کے آگے کوئی ایسا جملہ بول دے جو جملہ شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ شوہر پریشان تھا، غمگین تھا، افسردہ تھا، بیوی نے کوئی ایسا الفاظ کہا، کوئی ایسا جملہ بولا جس جملے نے شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیا۔ یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ شوہر کی رضا اللہ کی رضا ہے، شوہر کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ اگر رب کو خوش رکھنا چاہتی ہو تو اپنے شوہر کو خوش رکھنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تیسرا جملہ اتنا بڑا قیمتی، جس سر کے اندر دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ، ذہن، اتنا بڑا قیمتی مٹیریل جس سر کے اندر ہے، بتاؤ تو صحیح وہ سر کتنا قیمتی ہوگا۔ جب عورت اتنا بڑا قیمتی سر اللہ کے حضور جھکا کر کہتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کو اتنا پسند ہے یہی سبحان ربی الاعلیٰ، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب کرے گا، مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پر کرے گا، قبر کی اندھیری کوٹری روشن کر دے گا، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھنا، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے،
अल्लाह जब नाराज़ होता है तो ये मन उजड़ जाता है। जिस बंदे का मन भी उजड़ जाए उसके पल्ले रहता ही क्या है। फरमाया चौथा जुमला कि जो औरत अपने शोहर की इजाज़त के बगैर किसी गैर मर्द से नहीं मिलती, गैर मर्द से बात नहीं करती, अपने शोहर को साथ लेकर चलने वाली औरत सीधा जन्नत में दाखिल होगी। फरमाया नंबर 5, जो औरत अपने शोहर का सर फख्र से बुलंद करने वाली, ऐसी औरत जो अपने शोहर को कभी शिकायत का मौका नहीं देती, हर दम शोहर को खुश रखने वाली, हर मोड़ पर शोहर को सुख देने वाली औरत सीधा जन्नत में जाएगी। जन्नती औरत रब करीम के अहकामात की पाबंदी करती है, फर्मा बरदार होती है। किसी ने एक आरिफ से पूछा कि नूह की कौम क्यों तबाह हुई। आरिफ ने कहा कि उस कौम की माँ नाफरमान थी। पूछा गया कि माँ कौन? बताया नूह की बीवी। नेक औरत औलाद के लिए दुआगो रहती है, उनके हालो मुस्तकबिल की फ़िक्र करती है। और आरिफ से पूछा गया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गहवारे में बात करने की तौफीक कैसे मिली। जवाब दिया कि उनकी माँ मरियम की दुआ की बदौलत। औरत को जन्नत की बिशारत देते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या औसाफ बयान किए हैं, एक हदीस से वाज़िया होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, वो बयान करते हैं कि हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। एक मर्तबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ए अल्लाह के रसूल, हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके पास आ रही हैं। उनके साथ एक बर्तन है जिसमें सालन या खाना पानी है। जब वो आ जाएं तो उन्हें उनके परवरदिगार की तरफ से और मेरी जानब से सलाम कहिए और उन्हें जन्नत में हीरे जोहरात के बने मकान की बशारत दीजिए जिसमें शोर शब और रंजो मलाल ना होगा। नाज़रीन, ये जुमले ऐसे हैं, ये काम ऐसे हैं जिससे मरते वक्त औरत की रूह आसानी से निकलेगी, हातमा ईमान पे होगा और कब्र से सीधा जन्नत में जाएगी। मरते वक्त औरत की रूह आसानी से निकलेगी, हातमा ईमान पर होगा और कब्र से सीधा जन्नत में चली जाएगी। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमारा हातमा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।